بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معین نواب کا سلام. ناظرین, میں آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اپنا شو یوریشیا ورلڈ ٹاک لے کے آتا ہوں, اور آج بھی میں آپ کی خدمت میں شو لایا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہفتے جو ہے میں آپ کی خدمت میں جو ہے مہمان بلاتا ہوں. سیاستدان ہوتے ہیں, وکیل ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, کچھ سماجی شخصیات ہوتی ہیں, کچھ خواتین کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس پہ بھی ہم خواتین کو بھی دعوت دیتے ہیں. آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے. آج میں نے ایک فنکار کو دعوت دی ہے, اور یہ فنکار بھی جو ہیں ماشاءاللہ نامی گرامی فنکار ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی اگر آپ انداز سے دیکھیں تو آپ کو یقیناً قوالی کا انداز نظر آ رہا ہوگا, اور ایک قوالی کے بہت بڑے گھرانے سے, خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور آج ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے, ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, کب انہوں نے قوالی شروع کی, کس خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور سلسلہ کیسے چل رہا ہے, اور قوالی کیا ہوتی ہے, کس طرح قوالی گائی جاتی ہے. آج کے جو پروگرام ہے وہ مکمل ہم کوشش کریں گے کہ فنکاری کے اوپر, قوالی کے اوپر اور فنکار گھرانوں کے اوپر آج ہم ان سے بات کریں گے. تو جو شخصیت میرے ساتھ ہیں ان کا نام ہے حاجی امیر خان صاحب. حاجی امیر خان صاحب ماشاءاللہ پورے UK میں بہت ہی مشہور و معروف ہیں, اور میں نے بڑے موقعوں پہ جو ہے وہ حاجی صاحب کی قوالیاں سنی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی قوالی میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو عزیز میاں کا رنگ بھی نظر آتا ہے. ان کی قوالی میں جو ہے وہ غلام فرید صابری صاحب کا بھی رنگ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا گاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو نامی گرامی قوال ہیں وہ سب کے اگر رنگ دیکھیں تو ان کی قوالی میں ملتے ہیں. اور آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یوریشیا ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں نواب صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماشاء اللہ آپ ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں اور ہماری بڑی پذیرائی کرتے ہیں. تو کیونکہ آج کے دور میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آرٹسٹ کی پذیرائی کرنا جو ہے نا, جی جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یوریشیا جو کام کر رہا ہے, جی میں خود بہت بڑا فین ہوں جی, بہت شکریہ. اور میں دیکھتا ہوں ماشاء اللہ کہ فیس بک پہ وہ تمام جتنی بھی ہیں ان پہ آپ کی کافی ایکٹیویٹیز ہیں, جی جی, اور بہت اچھا لگتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت شکریہ, بار بار ملاقات ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے یہاں جی بلایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, میں پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ کا تفصیلی تعارف دیں. تو حاجی صاحب پہلے تھوڑا سا آپ اپنا ذاتی تعارف دیجیے گا کہ آپ کے والد محترم کون تھے, اور آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے. جی یہ ذرا میں, اور آپ کا پورا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, میرے والد کا نام استاد لطافت حسین خان. استاد لطافت حسین خان صاحب. جی, اچھا جی, کلاسیکل آرٹسٹ ہیں. جی تھے جی, تو پاس ہوئے ہیں. جی جی, اور وہ ان کی جو شاگردوں میں سے جن کے بڑے نام تھے, جی جی, حاجی غلام فرید صابری, مقبول صابری قوال, ماشاء اللہ, مٹکے علی, یاور علی, واجد علی, مقصود نیازی, ماشاء اللہ, اور کافی قوال جو پاکستان سے, جی جی, عمیرہ چنا, ماشاء بشیر اللہ, احمد خان, جی جہاد اترے, اور کیا نام ہے ان کا, جو بھی لوگ وہاں کے جی, کافی آرٹسٹ جو شاگرد تھے. پھر نوشاد علی جو موسیقار اعظم, اچھا 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 اچھا, وہ میرے طاہر ابو کے شاگرد تھے. طاہر ابو کا نام تھا استاد مشتاق حسین. یہ فلموں میں جو میوزک دیا کرتے ہیں نشاط صاحب جو ہیں. نوشاد صاحب, تو نوشاد صاحب جو تھے میرے والد صاحب کے, میرے طاہر ابو کے شاگرد تھے. اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ. تو نوشاد صاحب کے جو بیٹے بھی آگے کچھ میوزک میرے والد صاحب کا, میرے طاہر ابو کا تعلق تھا انڈین انڈسٹری سے تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور پارٹیشن سے پہلے انہیں جو برٹش راج کی طرف سے انہیں کنگ آف میوزک کا خطاب دیا گیا تھا, ماشاء اللہ, استاد مشتاق حسین خان. ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو والد صاحب ہمارے پاکستان آ گئے. جی, تو کلاسیکل سنگر تھے وہ, جی, انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیا. میں تھوڑا سا کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا, کسی کے حصے میں دولت آئی, کسی کے حصے میں مکان آیا, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. سبحان اللہ, ماں تو سب سے بڑی جی, جنت تو سمجھ لیں کہ ماں تو جنت ہے. بالکل, تو یہ ماں کی دعاؤں سے جو بھی ہے وہ ہے. تو لہٰذا میں نے چونکہ قوالی کو بچپن سے سب سے, ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ الحمدللہ میں بائی بورن مکے میں پیدا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑی آپ نے بڑی سعادت ہے آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی. ماشاء اللہ, ہے میری. ماشاء اللہ. اور میرے والد صاحب جو کہ بہت دین کے بڑے پابند تھے, پنج وقتہ نمازی, ماشاء اللہ. انڈسٹری میں حالانکہ بڑی ان کی وہ تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, کیونکہ ایسا آپ کو پتہ ہے کہ
کچھ میڈیا جو ہے جی 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 تو والد صاحب میرے کلاسیکل گاتے تھے جی سکھاتے تھے. غلام فرید صاحب کے قوال کا ایک بہت عرصہ گزرا ہے. جی جی. ان کو لانے والے میرے والد صاحب تھے. اچھا ماشاء اللہ. جب عشق حبیب میں قوالی آئی ہے میرا کوئی نہیں تیرے سوا. جی. تو والد صاحب کے ہمارے ابراہیم نفیس پہ میرا خیال یہ پکچرائز مجھے یاد ہے. میں نے یہ فلم دیکھی لیکن ہے. اس میں میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں نے فلم دیکھی. مہندی حسن عشق حبیب. جی مہندی حسن خان صاحب کو جی غلام فرید صاحب کو دونوں کو انٹروڈیوس کرانے والے میرے والد صاحب. جی 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 جی. تو عشق حبیب قوالی بہت وہ فلم مشہور نہیں ہوئی لیکن اس سے میں قوالی اور وہ میرا خیال وہ فلم بھی اس قوالی کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی. عشق حبیب مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں ہی دیکھی تھی. جی. اس کے بعد ہی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا قوالی کا جو چونکہ صوفیانہ سلسلہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. جی جی. پھر جو 7 پشتوں سے ہمارا جو سلسلہ چلا رہا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ. اچھا ماشاء اللہ. جی. تو آپ کا خاندان مجھے بتائیں گے جیسے کہ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے جیسے یہ ہمارے مہندی حسن خان صاحب تھے اور استاد امانت علی کہ پٹیالہ گھرانہ. ہمارا گھرانہ جو خیال گائکی کا ہے. جی جی. تو آپ کا گھرانہ کون سا ہے؟ خیال گائکی. خیال گائکی. جی. اچھا. اور یو پی سے تعلق ہے. اچھا 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 اچھا. رامپور بریلی. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اور کچھ آدھا ہمارا گھرانہ جو پٹیالہ بھی ہے. اچھا پٹیالہ کیونکہ چلتا ہے کہ ہوتے. اچھا اچھا. تو ان کی وجہ سے ہمارا دونوں سے گھرانہ ملتا جلتا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور 27 سال سے پھر لندن میں آ گئے. لندن میں آ کے آپ کو پتہ کہ بھاگ دوڑ رہتی ہے اپنی. جی بالکل بالکل. تو قوالی کا شوق مجھے تقریباً بچپن سے تھا. اچھا. لیکن اپنا گروپ بنائے ہوئے مجھے 22 سال ہو گئے. اچھا 22 سال سے یہ یو کے میں آپ نے گروپ بنایا. ماشاء اللہ. 27 سال ہو گئے لندن میں لیکن 22 سال سے میں نے اپنا گروپ بنایا. اچھا اچھا. الحمدللہ آڈینس کا میں بہت شکر گزار ہوں. جی. اور یہاں کے جتنے بھی میری میڈیا ان کا سب کو بہت شکر گزار ہوں کہ لوگ بڑی پسند. اچھا ایک سوال آپ سے میں کروں گا کہ جیسے صوفیہ کرام سے جو ہے وہ آپ کی بڑی محبت ہے اور قوالی جو ہے پاکستان میں یا ہندوستان میں تو عام طور پہ مزارات پہ تو قوالی ہوتی ہے. تو آپ کے پیر و مرشد کا کوئی ذکر کریں گے کہ کن سے آپ پیر و مرشد کا جہاں تک تعلق ہے میرے والد صاحب شاہ نیاز بن نیاز کے مرید تھے. جی جی. اور چشتی سلسلہ. اچھا سلسلہ چشتیہ اجمیر شریف جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. چشتیہ سلسلہ جو چشتیہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا سارے سلسلوں کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو چشتیہ سلسلے میں تو قوالی کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے. جی 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 ٹھیک. تو اسی سلسلے سے ہم چلے آ رہے ہیں. جی. پھر میرے اپنے پیر صاحب. اچھا اچھا. پھر محمد علی پاشا صاحب. اچھا محمد علی پاشا صاحب جو آپ کے پیر ہیں. یو کے اور یورپ کے. اچھا ماشاء اللہ. زمزم ایجوکیشن والے جو پاشا صاحب جو ہیں. اچھا وہ آپ کے پیر مرشد ہیں. ماشاء اللہ. میرے پیر مرشد ہیں وہ. جی جی. اور بہت بڑی ہستی ہیں ماشاء اللہ. اور میں بھی بڑا عقیدت مند ہوں ان کا اور اکثر ان سے دعائیں بھی لیتا رہتا ہوں. اور یو کے اور یورپ میں جو ہے وہ خلیفہ ہیں اجمیر شریف کے. ماشاء اللہ. جی. اور یہ بس جو بھی ہے مجھ میں جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے. جی جی جی. سمجھے. تو یہ جو بھی کچھ ہے سب انہیں کا ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ کیسا ہے کہ خواجہ غریب نواز سے چلا آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ. اور میں میری دیوانگی بس یہ سمجھ لیں کہ میں قوالی میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہوں. جی. یا اتنا زیادہ روحانی ان میں چلا جاتا ہوں مجھے خود یاد نہیں آتا میں کہاں ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہی سلسلے ہیں. جی. اور پھر اس کے ساتھ پہلے قوالی جو تھی وہ مزاروں تک جی جی تھی. صابری برادر نے اس کو لا کے انٹرنیشنل لیول میں لے کے آیا. جی بالکل. اس کے بعد پھر جناب عزیز میاں قوال. عزیز میاں ان کا بڑا ہو رہا. پھر اس کے بعد پھر نصرت فتح علی خان صاحب جو کہ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے نامور لوگ تھے. نامور لوگ تھے. جی بالکل. اور انہوں نے قوالی کو وہ رنگ دے دیا جی کہ قوالی میں قوالوں کی بہت زیادہ عزت کرا دی. عزت کرتی. ان میں جس طرح کا انہوں نے کام کیا. جی بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ان کا وہ تھا قربانی انہوں نے دی اس کام کے لیے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے کیونکہ وہ بہت نایاب لوگ تھے. جی بالکل. میرا ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرا ہے کیونکہ جب لندن آتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. وہ دور مجھے یاد ہے 96 95 میں میرے پاس ایس کلاس مرسیڈیز ہوتی تھی. تو مرسیڈیز کو ذرا اچھا تو ایس کلاس مرسیڈیز وہ خاصا کو پسند تھی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. آپ نے کبھی ان کو سیر کرائی تھی؟ جی میں نے سیر کرائی. میں نے باقاعدہ فیملی کو میں تو مجھے کہیں گے میں تمہاری گاڑی میں جانا ہے. تو والد صاحب کو جانتے ہیں کہ والد صاحب کے پاس آتے تھے. ماشاء اللہ. 7 سال میں میرے والد صاحب رہتے تھے. ماشاء اللہ. تو والد صاحب کے پاس آنا انہوں نے. جی. استادوں کو بہت ادب کرتے تھے. جی جی. تو انہیں سے ہم نے بھی سیکھا کیونکہ ادب ظاہر یہ سب سے پہلا جو قرینہ ہے اس کام میں وہ ادب ہے. جی بالکل. کہ جو
جو بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. بے نصیب، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس کام کا اس سے بہت تعلق ہے جی بالکل. کہ والد صاحب میرے کہتے ہیں جو پیڑ جتنا جھکے گا جی بالکل اس میں اتنے پھل لگیں گے. پھل لگیں گے. جی پھل لگتے ہیں تو جھکتا ہے، جھکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو اکڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور ٹوٹ جاتا ہے، اس میں پھل ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ جی. اکڑا کھڑا رہتا ہے. بڑی اچھی بات کی ناظرین. ان کی بات میں کاٹتے ہوئے کہوں گا، اور مجھے بڑے دل کو لگی یہ بات جو انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہی کہ جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اس میں پھل بہت زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اکڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر پھل کوئی نہیں ہوتا ہے جو ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے عاجزی میں رہنا چاہیے، انکساری میں رہنا چاہیے، ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہ سب ساری چیزیں جو ہے اگر انسان کرے گا، اللہ کی ذات کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو انسان کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. جی. تو خان صاحب کے ساتھ میرا ایک ٹائم ایسا گزرا کہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس گیا، بیٹھ کے بڑے پیار کرتے تھے. جی. تو میں نے ان سے کہا مجھے خان صاحب مجھے آپ کتنا بننا ہے. تو میں اس وقت میری ویس تھی اباؤٹ 28. اچھا اچھا. تو کہانی ہاں محنت کرو، سمجھے گانے کی بات ہو رہی. اچھا، یہ استاد نصرت فتح خان صاحب. اچھا گانے میں محنت کرو. میں نے کہا نہیں مجھے آپ کی طرح ڈھولے بنانے. اچھا ماشاء تو اللہ. وہ بڑے ہنسے. نہیں ڈھولے نہ بنائی کیونکہ اب ڈھولے چنگے نہیں، محنت گانے میں کرو. جی بالکل. تو وہ انہوں نے بڑا بہت، میں تو دل و جان سے میں اپنے ان کو پھر مرشد بھی ہیں میرے روحانی استاد بھی جیسے کہنا چاہیے. جی بالکل. حضرت نصرت فتح علی خان صاحب، ان کے لیے مجھے یاد اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کہ جب وہ جاپان گئے ہیں اور جاپان میں جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا ہے، جاپانی لوگوں کو کہاں وہ اردو سمجھ آتی ہے، لیکن جاپانی لوگ جو تھے وہ بھی ان کی جو کلام تھے اس کے گرویدہ ہو گئے اور وہ بڑے شوق سے سنے. اور یہاں تک اور ان کو وہاں پر جاپان کے جو سفارت خانہ ہے اس نے ان کو باقاعدہ اعزازات دیے. اور یہاں تک بھی میں نے وہ میڈیا میں اس وقت دیکھا تھا کہ جاپانی لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ہے، یہ پاکستان چلا گیا. وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا جو ڈیل ڈول تھا بالکل وہ جاپانی جیسے پہلوان ہوتے ہیں نا، اگر آپ نے کبھی دیکھے ہو، بالکل وہ تھا. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ہے ہمارا، بس یہ کہیں پاکستان چلا گیا. جی 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 جی. اچھا یہ آپ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ قوالی جو ہے، تھوڑے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ جو ہے ناظرین ہم ان سے پوچھیں گے کہ قوالی بیسیکلی ہوتی کیا ہے. تعریف قوالی کی آپ تعریف کیسے کریں گے؟ قوالی کیا ہے؟ قوالی جو ہے سکون ہے. جیسے غزل ہے، غزل کی تعریف یہ ہے کہ بس دل کا درد اور دکھ، وہ دکھ درد ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے. قوالی آپ کو تسکین دیتی ہے. آپ کو جی قوالی آپ کو خالق سے ملا دیتی ہے. اچھا سبحان اللہ. اگر آپ کا پیار سچا ہے. دیکھیں بات وہی ہے کہ عشق سچا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے. عشق کرنے سے تو وحدت کا مزہ ملتا ہے. عشق سچا ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے، کیونکہ بندے کو خدا جب بھی ملے گا جب آپ کا عشق سچا ہوگا. بالکل ٹھیک. تو قوالی تو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. غزلوں کا بھی اپنا ماحول ہے، غزل کا ہر چیز کا اپنا ماحول ہے، لیکن جو قوالی ہے، قوالی کی ابتدا آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ قوالی کی ابتدا کس نے کی؟ پہلی دفعہ قوالی کی ابتدا جو ہے حضرت غلام کیا نام امیر خسرو، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے قوالی کا. یہ علامت اللہ علیہ سے شروع ہوا. نظام الدین اولیاء، خواجہ فرید نعمان. میں حاجی صاحب، میں چونکہ ہمارے یہاں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو ناظرین حاجی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ان سے گفتگو اور سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید ناظرین آج ہمارے یورو ایشیا ورلڈ ٹاک کے مہمان حاجی امیر خان صاحب ہیں اور مشہور و معروف نامی گرامی قوال ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑا ادب اور احترام ہے ہمارا ان کے لیے، اور ہمارے جو مرشد ہیں ڈاکٹر پاشا صاحب جو ہیں یہ ان کے بھی یہ جو ہے مرید ہیں، اور سمجھ لیں کہ ہم آپس میں پیر بھائی بھی ہیں جی، اور بہت سارے جب پیری مریدی آ جاتی ہے تو بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں جی۔ اور پاشا صاحب کا میں ذکر کر دوں ناظرین کہ یو کے اور یورپ میں جو ہے اجمیر شریف جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں ہیں، ان کے جو مزار ہیں، ان کے جو یہ یو کے اور یورپ کے لیے ڈاکٹر پاشا صاحب جو ہیں وہ ان کے جو خلیفہ ہیں جی، یو کے اور یورپ کے لیے جی۔ اور میری بھی حاجی صاحب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ زمزم کالج جو ڈاکٹر پاشا صاحب کا ہے یہاں پر یو کے میں، وہیں پر ہوئی تھی جی۔ تو جناب آپ سنائیے، بالکل ہمارے ناظرین بڑے بے چین ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے، آپ تیار ہیں؟ بالکل جی، میں آپ کو نظر بھی رکھ کے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے، نیت بھی جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست ناظرین، آپ نے دیکھا کتنا پیارا کلام انہوں نے سنایا ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے اپنا جو ہے، جیسے آپ نے اپنے والد محترم کا ذکر کیا کہ آپ سب سے چھوٹے تھے، کسی کے حصے میں جائیداد آئی، پراپرٹی آئی، آپ کے حصے میں وہاں آئی جو کہ جنت ہے جی۔ تو آگے آپ کے بچے وغیرہ ہیں؟ الحمدللہ میرے تو بیٹے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ فراد خان ایاز خان جو کہ ابھی ابتدائی تعلیم میں ہیں۔ اچھا جی ٹھیک۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ فیو ایئرس میں جو ہے ان کا اپنا گروپ بنا کے اچھا ان کو لانا ہے انشاءاللہ جی ہاں۔ اچھا، اور دونوں بچے وہ آنا چاہ رہے ہیں؟ جی دونوں بچے بالکل قوالی کی طرف؟ جی ہاں۔ اچھا ماشاء تو اللہ۔ ابھی فی الحال کیونکہ ضروری ہے کہ سیکھ کے آنا بہت اچھی بات ہے جی بالکل، کیونکہ میں کچھ وجہوں سے نہیں سیکھ پایا گھر میں، جی جی لیکن میرے استاد ہیں، میرے استاد علی حفیظ خان، جی میرے بڑے بھائی جی جی جی۔ استاد محمد علی خان، جو میں نے اپنے بھائیوں سے سیکھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے بھائیوں سے سیکھ رہے ہیں؟ بچے مجھ سے سیکھ رہے ہیں، بات بھائیوں سے، میرے بڑے بھائی ہیں اچھا پاکستان میں ہوتے ہیں، جی ماشاء ان سے اللہ، سیکھ رہے ہیں بچے۔ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو تو بچے آپ کے جو ہیں وہ کلاسیکل موسیقی کی طرف آ رہے ہیں، قوالی کی طرف آ رہے ہیں؟ قوالی۔ اچھا، وہ جو والدین کی طرف سے جی جو ہے جی وہ ورثہ جو قوالی کی طرف۔ اچھا کلاسیکل کا جو ماحول ہے وہ آج بہت کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں کلاسیکل والے بھی قوالی کی طرف آنا۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے کلاسیکل موسٹ امپورٹنٹ ہے سیکھنا، جی سیکھیں آپ، جی۔ لیکن کلاسیکل کے ساتھ، کیونکہ کلاسیکل سیکھنا آپ کا وہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کو گانے کا پتہ ہی نہیں چلے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لیکن کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ ایسا ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں کلاسیکل والے بھی قوالی کی طرف آنا۔ جی
जो दुनिया को समझ आ जाए वो काम करना चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। लिहाजा कव्वाली में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जी बिल्कुल। तो उसके लिए कोशिश है कि उसी में बच्चे भी जो है वो अपना ग्रुप बना के कव्वाली में बिल्कुल। ताकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मैं दुनिया में मेरी जो है वो वालिदैन का नाम जी रोशन जी करें। जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में मैं आज से 2003 या 4 में जी कैथरीन रोड 403 कैथरीन रोड पे मैंने एशियन फ्रेंडशिप सेंटर के नाम से जी जी। अपनी एकेडमी चलाई है, अच्छा 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 जिसमें मेरे पास 66 लोग थे। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लेडीज़, बच्चे और बूढ़े सब तरह के लोग आते थे। जी तो आपको ये बताऊं कि गाने का जो काम है, सूफियाना काम, जी। ये आपका रूहानी इलाज भी है। अच्छा अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं मौसीकी जी, रूह जी, की जी, रजा जी। होती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे लोगों को कि जो डिप्रेशन का शिकार थे, उनको मैंने इस चीज़ से निकाला है बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बड़ा मैं मेरा तो उसमें कोई वो नहीं, लेकिन मैं बुजुर्गों की दुआओं से ये काम हुआ तो है। इसका मतलब अगर आपको किसी डॉक्टर की सर्जरी में बिठा दें तो डॉक्टर ने तो रोना शुरू कर देना। नहीं, डॉक्टर रोएगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये आपने वहाँ कव्वाली के जरिए लोगों का इलाज कर देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए, और वेरी सून जी मैं एक हेल्थ उसके लिए कल्चर के लिए काम करूँ। जी 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 हाँ, हेल्थ एंड वेल्थ के जी। लिए, जो कि मैं ये काम अभी शुरू किया है मैंने, और वहाँ मैं बाकायदा इसी चीज़ का इलाज करूँगा। अच्छा 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 जी हाँ। अच्छा। अजी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि चूँकि इंग्लैंड में तो इलाज मौलवी की सहूलियात हैं और मुफ्त इलाज होता है सारा जो है। पाकिस्तान में लाखों लोग हैं जो कि गंदा पानी है, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, और गंदगी उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं वहाँ पर जो है। तो कुछ आप जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, कोई उनके लिए कोई मोहब्बत भरा पैगाम देंगे कि जो मासूम नन्हे नन्हे फूल हैं हमारे सर जी, हमारे मुस्तकिल है, कि उनके लिए कोई साफ़ पीने का पानी बंदोबस्त करें। उनके लिए पैगाम यही है कि प्लीज़ खुदारा जी जागें और जगाएं लोगों को, जी क्योंकि बहुत देर हो गई है। जी। आप देखें लोग हमसे कितना आगे जा चुके हैं, जो हमसे बाद में हमारे पास वो आज़ादी जिनको हमसे बाद में आज़ादी मिली थी वो हमसे वो लोग बहुत हमसे आगे चले चले गए खुदारा। क्योंकि मैं किसी पॉलिटिक्स में या किसी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, इवन कि हमें खुद को भी इस तरह हमारी भी ये होनी चाहिए कोशिश कि हम जो कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए करें। जी पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है, बहुत बहुत मुश्किलों से लोग वक्त गुजार रहे हैं। जी प्लीज़ जो भी साहिब जादात हैं, हस्ब तौफीक हैं, जी। उनके लिए कुछ करें। और खास तौर होना पर चाहिए पानी का, पीने का पानी जो है बहुत पीने का ज़रूरी पानी है। जो है, पीने का पानी, रहने के लिए लाइट तो होनी क्योंकि चाहिए। बीमारियां सारी जो है वो उसी पानी से आती हैं, और हर गली मोहल्ले के गले में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये हुकूमत अगर थोड़ी तवज्जो दे, और वो बच्चे जो है खेल रहे होते हैं गंदगी में, पता नहीं वहाँ से जी 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 जो है सारा, तो ये हमारी कौम है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा बिल्कुल जी, हमारा मुस्तकबिल है। फ्यूचर है, ये हमारे इन आने बच्चों को वाले बचाना दिनों में जी हमारा फर्ज बनता है। कायदे में हमारे मोहम्मद जी नहीं है, तो इनको बचाना हमारा काम है। जी 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 और हमें कोशिश करनी चाहिए, मेरी भी कोशिश रहती है, और मैं जितने भी मेरे लोग मिलते हैं मैं सबसे कहता हूँ कुछ ना कुछ करना चाहिए जी अपने मुल्क के लिए। देखें हम हर चीज़ को लेके एक पे छोड़ देते हैं कि ये जी, गवर्नमेंट का काम जी। है, अपना काम, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद को सुधारना खुद भी करना है। है। अब आप देखें जी, यहाँ कोई बिल्कुल। आप साफ लिखा हुआ है कि जी अगर आपने रोड पे कुछ फेंका तो आप पे जुर्माना है, जी बिल्कुल तो हम यहाँ एहतियात करते हैं। जी बिल्कुल तो पाकिस्तान जाके हम इसकी एहतियात नहीं करते, हम तो वहाँ खुद इसको करते हैं, क्योंकि हम वहाँ डर नहीं होता। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें एहतियात करनी है। बिल्कुल तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हैं कि हमारे पॉलिटिशियन भी प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान में पानी साफ कर दें, और वहाँ की लाइट का कोई इंतजाम करें ताकि जी लोग तरीके की चल लाइट एक जो हमारे पाकिस्तान में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, फूल हैं, मुझे उन फूलों के लिए एक कवाली सुना दें, क्योंकि हमारे जब प्रोग्राम देखें तो उन्हें पता होगा लंदन से जो है हाजी साहब का जो है कवाली हमारे नन्हे फूल बच्चों के लिए आई है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, और इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। ये वतन प्यारा वतन सरमाया है ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया है ईमान है, इस पे
की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। देखो जी बच्चों, पाकिस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे फूलों, देखें हाजी साहब ने आपके लिए कितना प्यारा जो है ये पाकिस्तान का कौमी नगमा सुनाया है। और यहाँ पे भी मैं लंदन में भी जी लंदन में भी मैं जो बच्चे हैं उनको 14 अगस्त के लिए बच्चों को तैयार करता हूँ कि कौमी नगमे मेरे नगमे जो हैं वो करें। और बल्कि मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ के लोकल ऑडियंस को लाएं, जी जी, उनके बच्चों को मैं ट्रेन करूँगा, मैं उनके साथ उनको इस चीज़ पे लाऊंगा कि जी बच्चे कौमी नगमे पढ़े साथ में, एंड इट विल बी वेरी नाइस। क्योंकि हमारा पाकिस्तानी डे भी आ रहा है तो हमें मनाना चाहिए अपने दिन, पाकिस्तानी दिन। और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह का माहौल आज का है जी बिल्कुल, तो मैं कव्वाली में भी मिली नगमा गाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा जो है इस नगमे को अच्छी तरह जी एक बड़ा अच्छा नगमा मुस्लिम मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, ये शाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ लोगों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, आओ लोगों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसके खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, ये शाद रहे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन देखा माशाल्लाह, अगस्त का महीना है और हमारी जो है वो यौम आज़ादी भी करीब है। और मैं समझता हूँ कि आज हाजी साहब की जो आमद है हमारे यूरोशिया स्टूडियो में, वो पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से भी माशाल्लाह आपके कदम मुबारक हमारे स्टूडियो में आए हैं। और इस तरह से जो है कुछ हमें मौका मिला आपसे मिली नगमे भी सुनने के। जो है हाजी साहब, आपकी तालीम वगैरह पाकिस्तान से ही है या कि पाकिस्तान से मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, आप पैदा कहाँ हुए थे? पैदा मैं बताया मैंने मदीने पैदा हुआ। अच्छा सॉरी, जी 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 बिल्कुल, चलिए मदीने पैदा हुआ। शुरू में इन्होंने बताया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मदीने शरीफ में आप पैदा हुए थे। जी बिल्कुल, तो मदीने पैदा हुआ। उसके बाद पे जो परवरिश हुई हमारी जी, वो ज़्यादा हमारा टाइम लाहौर और कराची। अच्छा, आपके वालिद साहब जो लाहौर में मुकीम थे या कराची? कराची में कराची और लाहौर आना जाना। क्योंकि वालिद साहब कराची में कहाँ आप? कराची में मेरा ताल्लुक खुद कराची से है। लियाकताबाद। अच्छा, लियाकताबाद में कोई 10 नंबर पे तो नहीं थे? हाँ बिल्कुल, अल-आज़म स्क्वायर। अल-आज़म स्क्वायर। अच्छा, अल-आज़म स्क्वायर में। अच्छा तो वहाँ होते थे जी। लेकिन लाहौर ज़्यादा रहना हुआ क्योंकि बचपन हमारा जो अल-करम स्क्वायर के पास था। अल-करम स्क्वायर, अल-आज़म सामने मेरा ऑफिस था अल-करम स्क्वायर। एक ज़माने में फिल्मों का जो है मेरा ऑफिस था। नाज़रीन, हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से वापस आके हाजी साहब को मैं बताऊंगा कि जहाँ इनका घर था वहाँ सन नहीं, मैं भी फिल्मों की प्रोडक्शन करता था, स्टेज ड्रामे करता था, मेरा ऑफिस भी वहीं था। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
خوش آمدید ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حاجی امیر خان صاحب سے ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی اور آج ہم قومی نغمے بھی ان سے سن رہے ہیں، اور آج 14 اگست کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ قومی نغمے انہوں نے لندن میں بیٹھ کے سنا دیے ہیں، اور ہمارے یورو ایشیا کے چینل کے ذریعے ہمارا پروگرام پوری دنیا میں ہمارے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج صاحب کوئی غلام فرید صابری صاحب کی کوئی کلام سنائیے گا ماشاءاللہ، کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوالی ادھوری رہتی ہے۔ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا، جنت بھی گوارا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار ہم نگاہ کرم تاجدار تاجدار نگاہ کرم تاجدار۔ کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں، تور پریت میں تجھ بز تر متری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، کب تک ہی رہے گی بے خبری، گائے مت گل دیدہ نظر، کبھی تن بھی چلو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم۔ میں کشو آؤ آؤ مدینے مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ مدینے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہی شوق کی ہے انتہا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راز ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ مدینے میں چلے۔ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو آج ہمارا یورو ایشیا کا جو اسٹوڈیو ہے ماشاءاللہ اس کو تو آپ نے چمکا دیا ہے جناب، آپ تو قوالی ماشاءاللہ انصاف ماشاءاللہ، آپ جی آپ اتنے اچھے سننے والے ہیں، بہت شکریہ ماشاءاللہ، یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں بڑا سننے والے ہیں، تو یہ ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ بہت بالکل، ناظرین تو ہمارے جی یقین مانیے الحمدللہ، میں اتنے سال میری آڈینس بڑی فالوورز ہے میری، ماشاءاللہ، میری فیس بک پہ تقریباً 15,000 لوگ ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ویری گڈ۔
نہیں انشاءاللہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ کو 15,000 نہیں 15 لاکھ لوگ دیکھیں گے. انشاءاللہ کیوں نہیں. جی تو امجد صابری کی ٹریبیوٹ کروں اس میں. محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، پر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، پر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر زمانی، نوازوں جن نوازوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جمع تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے رائے حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر زمانی، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے زمانی۔ قوالیاں تو بہت لمبی ہیں جی بالکل جی، ہمارا بڑا مختصر سا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، شو ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کہ آپ کی جو ہے یہ اتنی پیاری آواز اور قوالی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین تک جاری ہے۔ کبھی امجد صابری صاحب کی کوئی بیچارے ان کو شہید کر دیا گیا اور جو ہے کوئی واقعہ سنائی دی کبھی ان سے آپ کی جب ملاقات ہوئی؟ امجد صابری بالکل ہمارے گھر کے ہی فرد تھے جی، کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان جاتے تھے، پاکستان ہم کے جاتے تھے، ہمارے لندن جب بھی آتے تھے کہیں پہ بھی انہوں نے مجھے فون کرنا، خاص صاحب آ جاؤ یار، میرے ساتھ ان کا بھی بڑا اچھا وہ تھا، تو رات کو ہم گھومتے تھے ساتھ، رات کو کیونکہ رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو گھومنے کی تھی، تو رات کو بیٹھ کے پھر بات ہونی، کچھ بات ہو رہی کسی بات، تو اٹ واز ویری نائس پرسن، سمجھے کہ بہت اچھے آدمی تھے، لیکن ہمارے یہاں اچھے لوگوں کی قدر نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایسا نایاب آدمی تھا، سمجھے کہ کلام کے ذریعے اتنا خوش اخلاق آدمی۔ میری ان سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی نفیس انسان، بہت نفیس، اور اللہ تعالیٰ انہیں کہ رحمت کرے کہ قوالوں کی دنیا میں ایک شہید قوال جسے کہنا چاہیے کہ وہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد پھر یہی کہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ہمارے ناظرین کو جو ہے اگر امجد صابری کا وہ جو آخری کلام جو ہے انہوں نے گایا تو اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، جی میں بالکل میں چاہتا ہوں جی، تو ہم ان کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ہم اس وقت جو ہے یورو ایشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے اور حاجی صاحب کو میں نے گزارش کی ہے امجد صابری شہید کو جو ہے ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے پیچھے جو جتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، والدہ ہیں ان کی، اور بہن بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ کروڑوں کی تعداد میں جو ان کے سننے والے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشلی امجد صابری کے لیے۔ ہے سبز گنبد
والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت ندائے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا سامنے آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردوں میرا کرنا، اے پردہ نشیں دل کے پردوں میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور جس پہ ان کی شہادت کا اسپیشل ہو، جی جی جی، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب جان لبوں پر ہو دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب جان لبوں پر ہو دیدار عطا کرنا۔ جی بہت پیارا، بہت پیارا جی۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ امجد صابری شہید کو بھی جو ہے وہ حاجی امیر خان قوال صاحب نے جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ امجد صابری کی روح کو جنت الفردوس جگہ دے۔ جی خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ پورے یو کے میں، آپ کو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ تو آپ ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، جی تو یہ لوگ آپ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی آپ لوگ جیسے ہمارے اب ہمارا جو ہے وہ لوگ پروگرام دیکھیں گے پوری دنیا میں دیکھیں گے، امریکہ میں بھی ہوگا، کینیڈا میں ہوگا، جی دیدار تو آپ ان کو دکھائی دیں گے یورو ایشیا میں، تو لائیو آپ کی قوالی سننا چاہیں تو لوگ کہاں آپ کو کوئی لائیو قوالی سننا چاہیں تو لائیو قوالی بھی بلائیں، ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں، اینیورسریز میں جاتے ہیں، اچھا جی، فیسٹیولز ہوتے ہیں جو اپنا دینی فیسٹیول جسے کہتے ہیں، عرس کہتے ہیں، عرسوں میں بھی جاتے ہیں جی، شادی میں، برتھ ڈے پارٹی میں، اور جو آؤٹ ڈور فیسٹیول، انڈور فیسٹیول، جیز فیسٹیول، راک میوزک فیسٹیول، کیونکہ صوفیزم ہے، صوفیزم کو آپ کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اور خالی یہی نہیں کہ ہم، کیونکہ آڈینس کا بھی ظاہر بات دیکھنا ہوتا ہے، تو آڈینس کے حساب سے بھی جو ان کی فرمائش ہوتی ہیں، یا تو پچھڑے سے جندیاں آئی ہیں، انجے اس طرح کی چیزیں گانی ہوتی ہیں، کیوں اٹھتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے حساب سے بھی انہیں سنانا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کریں، حاجی امیر خان قوال
فیس بک قوالی خان برادرز قوالی پیج بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہی ہے 07956407487 جو کہ میری ویب سائٹ سے بھی میری ای میل پہ بھی لوگ آتے ہیں. اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ یورو ایشیا کی طرف سے جو ہمیں ایک وہ مل رہی ہے ایڈورٹائزنگ کی تو بہت بڑی ہے. بہت شکریہ تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور انشاءاللہ ناظرین ہم ان کو آگے بھی بلاتے رہیں گے. اور آج میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور جب خان صاحب کو ٹائم ملے گا تو ان کو یقیناً پھر لے کے آئیں گے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.